ہندوستان کے چوتھے مغل بادشاہ نورالدین محمد جہانگیر کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ گرمی سردی ہر موسم میں جنگلی پرندوں، درندوں اور چرندوں کے شکار کے لیے نکل پڑتا اور کئی دن تک اسی کام میں مشغول رہتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جہانگیر بادشاہ سخت گرمی کے موسم میں تھوڑے سے ملازموں کو ساتھ لے کر شکار کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جنگل میں داخل ہوا تو کچھ دور ایک خوبصورت ہرن پر نظر پڑی۔ بادشاہ نے فوراً اپنا گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ ہرن یوں بھی بڑا تیز رفتار جانور ہے، لیکن یہ ہرن تو اس قدر تیز تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے چوکڑیاں بھرنے لگا اور بادشاہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لیکن جہانگیر بادشاہ نے اس کی تلاش جاری رکھی اور جس طرف ہرن کے ملنے کا خیال ہو سکتا تھا اسی طرف اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ اس نے ہرن کو بہت تلاش کیا اور اپنے ساتھیوں کو بار بار آوازیں دی، لیکن نہ ہرن ملا اور نہ کسی ساتھی نے آواز سنی۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی، آسمان سے آگ برس رہی تھی، سارا جنگل تنور بنا ہوا تھا، پیڑوں کے پتے جھلس کر زرد پڑ گئے تھے، لو کے گرم تپیڑے جانداروں کو بری طرح جلا رہے تھے، جانور جھاڑیوں میں دبکے ہوئے تھے اور پرندے گھونسلوں میں منہ چھپائے بیٹھے تھے۔ بادشاہ کا پیاس کے مارے برا حال تھا، چہرہ دھوپ سے سملا گیا تھا اور ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی تھیں، لیکن ساتھیوں اور پانی کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ کبھی ایک طرف جاتا، کبھی دوسری طرف۔ قریب ہی ریت کا ایک ٹیلا تھا، اس پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑائی تو بہت دور ایک کچھ ہریالی نظر آئی۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سیدھا اس طرف کا رخ کیا۔ قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر جان میں جان آئی کہ درختوں کے ایک چھوٹے سے جھنڈ کے قریب ایک بہت بڑا برگد کا درخت ہے، جس کے سائے میں ایک چھوٹا سا مکان ہے اور اس کے دروازے پر ایک خوبصورت اور کم سن لڑکی کھڑی ہے۔ پاس ہی چند کیاریوں میں طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے اور قسم قسم کی سبزیاں بوئی ہوئی تھیں۔ بادشاہ نے اس بھولی بھالی لڑکی سے کہا، بیٹی میں مسافر ہوں اور راستہ بھٹک کر ادھر آ گیا ہوں، اس وقت پیاس کے مارے میرا برا حال ہے، کیا تم تھوڑا سا پانی مجھے پلا سکتی ہو؟ لڑکی بادشاہ کو دیکھ کر شرما گئی اور آنکھیں نیچی کر کے بولی، میں سمجھ گئی کہ آپ مسافر ہیں، کیونکہ آپ کے سارے لباس پر گرد پڑی ہوئی ہے اور آپ بہت تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ گھوڑے سے اتر کر کچھ دیر کے لیے آرام کیجیے، میں ابھی تازہ پانی لے کر آتی ہوں۔ بادشاہ نے گھوڑے کو درخت سے باندھ دیا اور مکان کے باہر پڑی ہوئی لکڑی کی ایک چوکی پر بیٹھ گیا۔ لڑکی اندر گئی اور تھالی میں جو کی 2 روٹیاں، کچھ ترکاری اور پیتل کی لوٹیاں میں پانی لے کر باہر آئی۔ روٹیاں اور ترکاری چوکی پر رکھ کر بولی، آپ ذرا منہ ہاتھ دھو لیں، اس طرح تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ بادشاہ نے جلد ہاتھ منہ دھوئے اور پانی پینے لگا۔ لڑکی نے محبت بھری آواز سے کہا، جناب خالی پیٹ پانی نہ پیجیے، ایک روٹی کا ٹکڑا پہلے کھا لیجیے۔ بادشاہ لڑکی کی عقل مندی اور سلیقہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور جس طرح اس نے کہا اسی طرح کیا۔ پھر اس نے لڑکی سے کہا، بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام روپا ہے۔ بادشاہ نے کہا، جیتی رہو۔ یہ کہہ کر کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا۔ جس وقت وہ کھانا کھا رہا تھا روپا اس کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ بادشاہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس میں سبز رنگ کا ایک قیمتی یاقوت جڑا ہوا تھا۔ روپا اسے دیکھتے ہی اندر گئی اور ایک تھیلا اٹھا لائی جس میں کچھ کاغذات تھے۔ اس نے تھیلے کو جہانگیر کے سامنے کھول کر بڑے بول پن سے کہا، میں آپ کا ہاتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ روپا نے اسے دیکھا اور ایک کاغذ نکالا جس پر کچھ ستاروں اور سیاروں کی شکلیں بنی ہوئی تھیں اور ہر ایک کے ساتھ 1-2 فقرے لکھے ہوئے تھے۔ روپا نے ان کو بڑے غور سے دیکھا اور پڑھا۔ پھر اس نے بادشاہ کی صورت کو اچھی طرح دیکھا تو اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر کسی کو پکارا۔ فوراً ایک بوڑھی عورت مکان سے نکل کر باہر آئی اور روپا سے پوچھنے لگی، بیٹی کیا بات ہے اور یہ کون ہے؟ روپا ابھی کچھ جواب نہ دے پائی تھی کہ بادشاہ نے گردن جھکا کر کہا، بڑی بھی میں ایک سپاہی ہوں، دلی میں رہتا ہوں، شاہی فوج سے بچھڑ کر بھوکا پیاسا یہاں نکلا ہوں۔ اس لڑکی نے بڑی مہربانی کی اور مجھے کھانا کھلایا اور پانی پلایا ہے۔ روپا یہ سن کر ہنسنے لگی اور بولی، میں پہچان گئی ہوں، آپ سچ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ ہمارے شہنشاہ ہیں؟ یہ دیکھیے میرے پتا جی، والد صاحب نے اس کاغذ پر جو نشانیاں لکھی تھیں وہ سب نشانیاں آپ میں موجود ہیں۔ جہانگیر مسکرانے لگا اور بوڑھی خاتون سے کہا، آپ اپنا حال سنائیں کہ کون ہیں اور اس جنگل میں کیوں ڈیرا لگا رکھا ہے؟ بڑی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، مہاراج ہمارا حال آپ کیا پوچھتے ہیں، یہاں سے 3-4 میل دور ہمارا گاؤں ہے
وہاں کے لوگ ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہر روز دے جاتے ہیں۔ ہم کبھی بہت امیر تھے اور میرے پتی ویدوں کے بہت بڑے پنڈت اور نجومی تھے۔ ایک دفعہ گاؤں والوں سے خفا ہو کر یہاں آ بسے اور پھر مرتے دم تک گاؤں واپس نہ گئے۔ کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے تو ہمیں وصیت کر گئے کہ اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی نجوم کا علم سکھایا تھا اور اسے بتایا تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس جگہ ہند کا بادشاہ تیرا مہمان ہوگا۔ انہوں نے تمام نشانیاں بھی اسے بتا دی تھی۔ روپا نے آپ کو پہچان لیا، اب میں یہ نہیں مان سکتی کہ آپ ایک سپاہی ہیں۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا، بڑی بھی آج سے آپ میری ماں اور روپا میری بیٹی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور روپا کو پہنا دی۔ روپا بادشاہ کے قدموں پر گرنے لگی تو اس نے اسے روک دیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اتنے میں تمام بچھڑے ہوئے سوار بھی بادشاہ کو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے اور اس کو جھک کر سلام کیا۔ اب روپا نے ہنس کر کہا، کیوں مہاراج، میں سچ کہتی تھی نا؟ جہانگیر نے کہا، ہاں بیٹی، بے شک میں ہندوستان کا بادشاہ ہی ہوں۔ اس کے بعد جہانگیر بوڑھی خاتون اور روپا کو اپنے ساتھ دلی لے گیا۔ ملکہ نور جہاں روپا کی عقل مندی اور ہنر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور دونوں ماں بیٹی کو شاہی محل میں نہایت عزت سے ٹھہرایا۔ کچھ عرصہ کے بعد جہانگیر نے ایک شریف اور امیر برہمن نوجوان سے اس کی شادی کر دی۔ بادشاہ نے اس شادی پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے اور جب اپنی منہ بولی بیٹی کو رخصت کیا تو کئی لاکھ روپے نقد بھی دیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔